رزق ملنے کا یقین، بندے کو اگر رزق ملنے کا یقین ہو نا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، تو اس کو یقین ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ حضرت جی ایک واقعہ سناتے ہیں، کافی پرانا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے لاہور سے خانے وال جانا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا کہ بھئی نیند پوری کر لینا اچھے طریقے سے، صبح لمبا سفر ہے۔ نے کہا جی ٹھیک ہے میں پوری کر لوں گا۔ فرمایا کہ صبح ہم نکلے فجر کے بعد، تو گاڑی روڈ کھلا تھا اور 120 پہ گاڑی چل رہی تھی، تو اچانک ایک جگہ نا ایسا مجھے لگا کہ گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک کتا آیا تھا تو اس کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے تم نے رات کو نیند پوری نہیں کی ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت نیند تو میں نے پوری کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھئی آگے اب جو بھی کوئی ہوٹل آئے نا تو ہم تمہیں ہوٹل کی چائے پلاتے ہیں، وہ تیز چائے ہوتی ہے، تمہاری نیند بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چلتے رہے تو 35 کلومیٹر کے بعد تقریباً ایک کوئی ریسٹورنٹ آیا، تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ روکو گاڑی، اس نے گاڑی روکی، حضرت نے فرمایا کہ بھئی چائے پی کے آؤ۔ وہ چائے پینے چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار گاڑی تو نہیں تھی، تو یہ کوئی چیز لگی ہے، کوئی ڈینٹ نہ لگ گیا ہو، تو میں اتر کے دیکھوں تو صحیح۔ تو ڈرائیور کے جانے کے بعد حضرت جی نیچے اترے اور آ کے فرنٹ کی طرف دیکھا تو ایک کتا تھا جو اتر کے گاڑی سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ گاڑی کے آگے کوئی مڈ گارڈ وغیرہ، تو اس کے اندر کوئی کتا آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ نکل کے جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتے کو دیکھا تو آگے چند ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، جا کے اس نے ان ہڈیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کوئی بندہ آ گیا تو وہ دور ہوا اور آگے جگہ ہڈیاں میں اس نے جا کے ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں کو اس وقت اس کو پہنچانا تھا، یہ 35 کلومیٹر دور تھا، اس کو کوئی لفٹ چاہیے تھی، اتنے چند منٹوں میں اکیلا یہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو جس وقت اس نے بریک لگائی ڈرائیور نے اور اس نے جمپ لگائی تو قدرتاً وہ بجائے نیچے آنے کے وہ مڈ گارڈ کے اوپر ہی کہیں فٹ ہو گیا تو بیٹھے ہی رہا، اور جب گاڑی رکی اور ذرا ٹھہری پھر وہ نیچے اترا اور جہاں ہڈیاں دکھانے لگ گیا۔ تو بھئی اللہ رب العزت تو ایسے بھی پہنچاتا ہے۔ ایک دیہات میں ایک مولانا صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا جمعے کی نماز میں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے پہنچاتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا سادہ سا، اس نے کہا اچھا میں آج چیک کرتا ہوں پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے، اب میں نے آج کھانا ہی نہیں کھانا، میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتے۔ گھر چلا گیا، ماں نے کھانا بنایا ہوا تھا کہ نہیں مجھے تو کھانا نہیں کھانا۔ اب ماں کہتی رہی کھا لے کہ مجھے نہیں کھانا۔ اب کافی دیر گزر گئی، اب ماں بھی کہتی رہی، تو یہ نا اس نے کہا اچھا پھر میں گھر سے نکلتا ہوں، گھر میں تو ماں بار بار کہہ رہی ہے۔ تو گاؤں سے نکل کر قریب کوئی جھنڈ وغیرہ تھے درختوں کے، وہاں کہیں جا کے بیٹھ گیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے، میں نے تو کھانا ہی نہیں۔ اب ماں ہوتی ہے، اس نے سامان لیا کھانے کا، کچھ مکھن، کوئی جناب سالن، کوئی جو ہے وہ پراٹھا، وہ جا کے اس کے پاس رکھ دیا۔ یہ لیٹا ہوا تھا ادھر، اب بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو کھانے سے 30-40 قدم دور جا کے بیٹھ گیا کہ خوشبو نہ آئے، وہاں کہیں لیٹ گیا۔ قدرتاً اللہ کی شان، وہ جگہ ایسی تھی جہاں رات کو کبھی کبھی چور آ کے اپنے مشورے کیا کرتے تھے۔ اب وہ چور آ کے بیٹھے تو ان کو تھوڑی دیر میں کھانے کی خوشبو نظر آئی، کھانے کی خوشبو آئی۔ نے کہا بھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھا تو کھانا مل گیا جناب، پراٹھا بھی ہے، مکھن بھی ہے، سالن بھی۔ ایک نے کہا مزے آ گئے جی کھائیے۔ نے کہا نہیں ٹھہرو، ایسا نہ ہو کسی نے اس میں کچھ ملا دیا ہو اور ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس نے بھی یہ رکھا ہے نا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ یہیں کہیں قریب ہوگا، کوئی زہر یا کوئی بیہوشی کی چیز نہ ملا دی ہو۔ ہمیں پہلے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے تلاش کرتے ہیں، تلاش کے اگلے منٹ وہ مل گیا۔ اب انہوں نے لیٹا ہوا تھا، چور نے ٹھڈے مارے اس کو، وہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بھئی تم نے اس کھانے میں کیا ملایا ہوا ہے؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں ملایا ہوا۔ کھانا ہے کس کا؟ میرا۔ نہیں تم نے کچھ ملایا کہ نہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں ملایا۔ اچھا پھر کھاؤ۔
کہا نہیں میں نہیں کھاتا. نہیں کھاؤ تم. کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. اب چوروں نے اس کی ٹھکائی شروع کر دی, کھاؤ. 2 جوتے مارے, پھر مارے, پھر مارے. اب مار کھاتا رہا کہ تو میں نے نہیں کھانا. ان کا شک بڑھتا جائے, بھئی کیوں نہیں کھانا. جب اچھی خاصی ٹھکائی ہو گئی تو اس نے کہا اچھا بھائی ٹھہرو, بہت ہو گئی ہے, درد بڑی ہو رہی ہے, اب میں کھا بھی لیتا ہوں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں جمعے میں مولوی صاحب کا بیان سن کر آیا تھا اور یہ سارا کچھ ہو گیا, تو اب میں کھاتا ہوں. تو اس نے پھر کھایا اور ان کو بھی کھلایا. اس کے بعد پھر او کرتا ہوا گھر چلا گیا. اگلا جمعہ آیا, جمعہ پڑھنے پھر گیا. جمعے کے بعد امام صاحب سے ملا, کہنے لگا حضرت مسئلے ذرا پورے بتایا کریں, آپ آدھے بتاتے ہیں. میں نے کہا ابھی کیا, میں تو پوری بات بتاتا ہوں. کہ جی وہ پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رزق پہنچاتے ہیں. ہاں میں نے کہا تھا پوری بات ہے, اس میں کیا ہے. کہ نہیں پوری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے مقدر کا رزق پہنچاتے ہیں, خود نہ کھائے تو جوتوں کے ساتھ کھلواتے ہیں. پوری بات یہ ہے.